بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ مشہور مورخ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کے زمانہ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے خراسان، اس دور میں خراسان، ایران اور افغانستان سمیت ارد گرد کے کئی ممالک کو کہا جاتا تھا۔ خراسان سے آئے ہوئے ایک شخص کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا، اے مکہ کے رہنے والوں، اے حج کے لیے دور دراز سے آنے والوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 دینار تھے۔ جو شخص مجھے وہ تھیلی واپس کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دے اور جہنم سے آزادی عطا کرے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور آج کل کے حساب سے اس کا وزن 4347 گرام بنتا ہے۔ اس طرح اندازہ کر لیں کہ 1000 دینار اچھا خاصا سونے کا خزانہ تھا۔ یہ اعلان سنتے ہی مکہ مکرمہ کا ایک بوڑھا آدمی اٹھا اور اس نے اس اعلان کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا، اے خراسانی بھائی، ہمارے شہر کے حالات آج کل بہت ہی دیگر گوں ہیں۔ ہر طرف قحط سالی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، مزدوری کے مواقع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، فقر و غربت کا دور دورہ ہے۔ آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لوٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے کہ وہ مال کسی فقیر اور محتاج کے ہاتھ لگا ہو، اور جب وہ انعام کا اعلان سنے گا تو آپ کا مال لا کر واپس دے دے گا تاکہ اسے بھی حلال طریقے سے کچھ دینار مل جائیں۔ خراسانی شخص نے پوچھا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ مکہ مکرمہ کے رہائشی اس بزرگ عمر شخص نے کہا، 1000 دینار میں سے کم از کم 100 دینار تو ہونے چاہیے۔ لیکن خراسانی شخص اس پر راضی نہ ہوا اور اس نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ آج مجھے مال نہ ملا تو کوئی بات نہیں، روز قیامت تو مل ہی جائے گا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا مکالمہ سن رہا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مال کسی اور کو نہیں بلکہ اسی بابا جی کو ملا ہے، لیکن یہ بغیر کسی حلال انعام کے اسے واپس نہیں کرنا چاہتا۔ شاید یہ بہت محتاج اور فقیر ہے۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اور اصل صورتحال سمجھنے کے لیے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور مکہ مکرمہ میں ایک پرانے محلے کے کچے سے گھر میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ باہر کان لگا کر سن رہے تھے۔ اندر کار سے آواز آئی کہ بابا جی اپنی اہلیہ سے کہہ رہے تھے، اے لبابا، دیناروں کا مالک مل چکا ہے اور اب ہمیں دینار واپس کرنا ہی پڑیں گے۔ میں نے اسے کچھ انعام دینے کا ہی کہا لیکن وہ تو اس سے بھی انکاری ہے۔ کئی دنوں سے فاقے کی ستائی ہوئی اہلیہ نے جواب دیا، میں 50 سال سے آپ کے ساتھ غربت بھری زندگی بسر کر رہی ہوں لیکن کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی، لیکن اب تو کئی دنوں سے فاقہ ہے۔ پھر ہم دونوں کی ہی بات نہیں بلکہ ہمارے گھر میں ہماری 4 بیٹیاں، آپ کی 2 بہنیں اور آپ کی والدہ بھی ہیں۔ ہمارا نہیں تو چلو ان کا ہی کچھ خیال کر لو۔ یہ مال جیسا بھی ہے آج خرچ کر لو، کل کو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے تو یہ قرض چکا دینا۔ بابا جی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں 86 برس کی عمر میں آ کر اب حرام کھانا شروع کر دوں جبکہ میں نے پوری زندگی صبر و شکر میں گزاری ہے؟ اب تو یوں سمجھو کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے یہ کام نہ ہو سکے گا۔ اس پر بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور واپس حرم شریف آ گیا۔ اگلے دن جب سورج کچھ بلند ہوا تو وہی کل والا خراسانی شخص اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے کل بھی آپ کو ایک مفید مشورہ دیا تھا، اگر آپ 1000 دینار میں سے 100 دینار نہیں دے سکتے تو 10 دینار ہی دے دو تاکہ اگر کسی غریب فقیر محتاج کو آپ کا مال ملا ہے تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ ابن جریر طبری فرماتے ہیں
کہ اس طرح دوسرا دن بھی بیت گیا اور خراسانی شخص کو اس کا مال نہیں مل سکا۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو پھر وہ آ کر اپنے گم شدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ اب پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے پرسوں آپ کو 100 دینار انعام کا اعلان کرنے کا مشورہ دیا لیکن آپ نہیں مانے۔ کل 10 دینار دینے کا مشورہ دیا، اس سے بھی آپ نے انکار کر دیا۔ چلو 1 دینار انعام کا ہی اعلان کر دو۔ ممکن ہے کہ جس غریب کو مال ملا ہے اس کے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہو تو وہ 1 دینار سے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کھانے کا ہی انتظام کر لے گا۔ خراسانی شخص نے پھر بڑی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا مال لوں گا تو پورا پورا لوں گا ورنہ روز قیامت ہی فیصلہ ہوگا۔ جب بابا جی نے یہ سنا تو ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس خراسانی شخص کا دامن اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ کہ میں تمہارا مال واپس کر دوں۔ اللہ کی قسم، جب سے یہ مال مجھے ملا ہے میں ایک پل بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا ہوں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بابا جی اپنے گھر میں داخل ہوئے، دینار لیے اور باہر نکل کر وہ سارے دینار اس خراسانی شخص کو دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرمائے۔ مجھے ان کے پیچھے گھر سے رونے اور سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کہ سب کئی دنوں سے فاقے سے تھے۔ اس خراسانی شخص نے تسلی سے اپنے دینار گنے اور روانہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اچانک مڑا اور ان بابا جی کی کنیت سے انہیں مخاطب کر کر کہنے لگا، اے ابو غیاث، میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی میراث میں 3000 دینار چھوڑے تھے اور وصیت کی تھی کہ شرعی طریقے پر اس کا تیسرا حصہ یعنی 1000 دینار فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیے جائیں، اور میں مکہ مکرمہ سے یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر اور محتاج کو دے کر اپنے لیے اور اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کراؤں گا۔ مجھے اس سفر میں آپ سے زیادہ سفید پوش کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال رکھ لو اور اپنی ضروریات میں خرچ کر لو۔ یہ سن کر ابو غیاث کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو رواں ہو گئے اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے والد مرحوم کو خوب دعائیں دیں۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا، میں بھی واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے انہی بابا جی ابو غیاث کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور پورے معاملے سے باخبر ہو۔ میں نے اپنے شیخ احمد بن یونس یربوئی سے اور انہوں نے امام مالک سے اور امام مالک نے حضرت نافع سے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بتاتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ہدیہ تحفہ بغیر مانگے اور بغیر نفس کے انتظار کے دے دے تو اسے قبول کر لینا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ الگ کیے اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کیے اور مجھے ساتھ ہی کہا کہ یہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کرنا۔ ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ میں وہی 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا اور خوب علم حاصل کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے لطف و کرم سے اس کا یقین عطا فرما دے کہ جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور جو رزق ہمارے حصے کا نہیں ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، خواہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی کیوں نہ پکڑا ہوا ہو۔ بس رزق حلال کے اہتمام اور حرام روزی سے بچنے کی یہی کنجی ہے۔ باقی رزق حلال کے لیے محنت، مسنون دعاؤں اور مقبول وظائف بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے بہترین ذرائع اور بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔